سے فضیلت حاصل ہے، اور اتفاق کے اسی دن حضرت حسین اور خانوادہ اہل بیت کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا۔ عاشورہ کا دن اللہ کے نزدیک پہلے سے فضیلت کا باعث ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے یہودی اس دن کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس لیے روزہ رکھا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا کی تھی۔ جب حضور مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور اس وقت تک رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نہیں آیا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی عالموں سے پوچھا کہ تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ پاک نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی، اور دریائے قلزم پار ہوا تھا، مصر سے جان بچا کر کے ہم نکلے تھے، اس لیے اس کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے، اس کی شکر گزاری میں ہم روزہ رکھتے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، اور یہ بات فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع پیروی کرنے میں ہم تم سے زیادہ حق رکھتے، نحن احق بموسیٰ منکم، تمہارے مقابلے میں ہم زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی اتباع کرنے پر، اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ ہمارے روزے میں اور اہل کتاب بنی اسرائیل کے روزے میں فرق رہنا چاہیے، مشابہت اور ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے، اور حضور نے فرمایا کہ ہم 2 روزہ رکھیں گے، وہ 1 روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں گے، 9 اور 10 کا روزہ یا 10 اور 11 کا روزہ۔ آج جمعہ کا دن ہے، بہت سارے لوگ روزہ ہوں گے۔ ایک مسئلہ بڑی کثرت سے لوگوں نے بار بار فون کر کے پوچھا کہ جمعہ کے دن نفل روزہ رکھنا منع ہے، تو یہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو انہیں یہ بات بتائی گئی کہ تنہا جمعہ کے دن کا روزہ منع ہے، مکروہ ہے۔ اگر آدمی صرف جمعہ کا روزہ رکھ رہا ہے، ساتھ میں جمعرات کا روزہ نہیں ہے، ساتھ میں سنیچر کا روزہ نہیں ہے، صرف 1 روزہ رکھ رہا ہے اور وہ بھی نفل روزہ جمعہ کے دن، تو منع کیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حالانکہ روزہ رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، ثواب کی بات ہے، لیکن آپ حضور کی دور اندیشی دیکھو کہ ایسی فضیلت کی چیزوں کو سامنے رکھ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ دین میں ایک نئی چیز آ جائے، اس لیے حضور نے صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا، اس لیے کہ جمعہ کا دن ہفتے کی عید ہے، آج سب نہا دھو کر کے آئے، ہفتے کی عید ہے، اور جمعہ کے دن کی فضیلت عام دنوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس فضیلت کے پیش نظر اس دن میں کوئی لازمی طور پر کوئی عمل اپنی طرف سے اختیار کر لے، تو حضور نے منع فرمایا۔ لیکن اگر کوئی جمعہ کے ساتھ جمعرات کا روزہ رکھ لے، جمعہ کے ساتھ سنیچر کا روزہ رکھ لے، رکھ سکتا ہے۔ اب سنیچر یعنی کل عاشورہ ہے، آج جمعہ اور سنیچر 2 دن کا روزہ رکھا جا سکتا ہے، سنیچر اور اتوار 2 دن کا روزہ رکھا جا سکتا ہے، کوئی کراہت نہیں۔ تو یہودی 1 روزہ رکھا کرتے تھے، حضور نے اپنی امت کو تلقین کی، تاکید کی کہ تم اگر روزہ رکھو تو 1 روزہ نہیں 2 روزہ رکھنا، تاکہ ہماری ان کی مشابہت نہ ہو، ہماری ان کی نیکی میں بھی مشابہت نہ ہو، ان سے اتنی دوری بنا کر کے رکھنا عملی اعتبار سے۔ تو 2 روزہ محرم کے پورے مہینے کی فضیلت ہے، صرف عاشورہ کے روزے کی نہیں، بلکہ محرم کے ہر دن کے روزے کی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد، عرفہ کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کا جو روزہ ہے وہ محرم کا ہے، اور عاشورہ نہیں فرمایا، محرم فرمایا۔
محرم 1 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک یا 29 تاریخ تک، جس میں عاشورے کا روزہ بھی آتا ہے۔ تو اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے محرم۔ پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، 10 تاریخ کو خانوادہ اہل بیت کی شہادت، جسے شہادت کربلا کہا جاتا ہے۔ تو تاریخ شہداء کی داستانوں سے، شہداء کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اسلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اس کی حفاظت و صیانت کے لیے لوگوں نے اپنی جان نہ دی۔ کل عاشورہ کا دن ہے، اس دن کی فضیلت ہے۔ اس دن حضور نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے لیے فرمایا، لیکن یہ بھی تاکید کی کہ صرف عاشورہ کا روزہ مت رکھنا، بلکہ عاشورہ کے روزے کے ساتھ آگے یا پیچھے ایک دن ملا کر کے رکھنا، تاکہ یہودیوں سے ہماری مشابہت نہ ہو۔